آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اور جب وہ پھیل جاتا ہے پورے افق پر چھا جاتا ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح کاذب جھوٹی صبح کو نہیں کہتے، صبح صادق یعنی نور کا ستون جب بن کر پھیلتا ہے پھر وہ چھا جاتا ہے پورے افق کے اوپر۔ الحمدللہ یہ صبح کاذب یعنی یہ ستون نور کا یہ نمودار ہونا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ، اور عنقریب یہ صبح صادق میں بدل جائے گا اور وعدہ خدا اس سرزمین پر پورا ہوگا، اور وہ وعدہ خدا اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ جو کربلا کے راہی ہے، شہید و سپاہی ہے، جو کربلا کے راہی ہے، شہید و سپاہی ہے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، شہادت 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 شہادت۔ وہ وعدہ خدا جو قرآن میں اللہ نے دیا ہے ہمیں اور جس پر ہمارا یقین کامل ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا وعدہ ہے کہ زمین کے محروموں کو، زمین کے پسے ہوئے لوگوں کو، زمین کے مستضعفین کو، زمین کے پسماندگان کو، و افتادگان کو، افتادگان خاک کو، ستم رسیدگان و ستم دیدگان کو ہم اس حالت سے خاک نشینی سے اٹھائیں گے، بلند کریں گے، اور بلند کر کے انہیں ہم امام ناس قرار دیں گے اور انہیں ہم زمین کا وارث بنا دیں گے۔ یہ وعدہ سرمایہ داروں کو خدا نے نہیں دیا، مستضعفین عالم کو دیا ہے خدا نے، لیکن یہ مستضعف بعض اوقات اپنے استضعاف کو بہانہ قرار دے کر بیکاری بھیک مانگنے والے بن جاتے ہیں، گدھا بن جاتے ہیں۔ نہ، وہ بیکاری، وہ مستضعف و کمزور و زمین کے محروم جو گدھا بن جائیں، خدا انہیں نہیں امام نہیں بناتا۔ وہ محروم، وہ مستضعف جو اپنے اندر احساس عزت و عظمت و شرف کریں، ان کو خدا اس مقام عرفہ امامت پر فائز کرتا ہے۔ در حقیقت وہ سورج جو طلوع ہوتا ہے یا صبح جو طلوع ہوتی ہے وہ انہی مستضعفین کے ایک ستون سے طلوع ہوتی ہے، اور یہی ستون بڑھ کر چھا جاتا ہے، اور مستضعفین جہان، مستضعفین عالم وہ پھیل جاتے ہیں نور خدا لے کر پوری دنیا کے اوپر۔ یہ وعدہ خدا جو ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ خدا کا وعدہ سچ ہوتا ہوا اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ کوشش کریں عزیزان وہ دیندار نہ بنے جس کی خدا نے مذمت کی ہے کہ خبردار مبادا ایسا دین نہ اپنانا، بنی اسرائیلی دین نہ اپنانا، بنی اسرائیلی تفکر نہ اپنانا، بنی اسرائیلی قوم نہ بننا۔ بنی اسرائیل کون قوم تھے؟ جو اللہ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن ان سے کچھ حاصل نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے یہ داستان ذکر کی ہے کہ موسیٰ یعنی اس وقت، اب میں کہوں گا کہ وہی اس وقت کا امام، اس وقت کا رہبر، اس وقت کا خلیفہ الہی و نائب خدا جس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالا۔ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے مستضعفین تھے، بنی اسرائیل آل فرعون کے سامنے ملازمین تھے۔ اب میں مستضعفین کے بجائے وہ اصلی لفظ استعمال کرتا ہوں جو افتاد ان پڑی ہوئی تھی۔ تمام بنی اسرائیل ملازمین آل فرعون تھے، آل فرعون کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، آل فرعون کی دکانوں پہ کام کرتے تھے، آل فرعون کی زمینوں پہ کام کرتے تھے، آل فرعون کے گھروں میں کام کرتے تھے، آل فرعون کے حرم بناتے تھے۔ یہی اہرام مصر یہ بنی اسرائیل نے بنائے ہیں، لیکن بنام فرائنہ یہ فرعونوں کے مقبرے ہیں۔ یہ اہرام مصر جو انسانی معجزہ کہلاتے ہیں، شاہکار عجائب عالم میں سے ہیں، یہ ایک غلام قوم کے ہاتھوں کا بنا ہوا شاہکار لیکن بنام فرائنہ ہے۔ ملازمین اسی طرح سے کرتے ہیں، ملازمین فرعونوں کے ایسے مزار تعمیر کرتے ہیں اور ان کے لیے ایسے حرم تعمیر کرتے ہیں جو دنیا میں عجائب میں سے بن جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ امریکہ کا موجودہ طاغوتی و فرعونی حرم ٹیکنالوجی کا یہ مستضعفین جہان کی ملازمت کی وجہ سے ہے۔ تمام امریکی کمپنیوں کے اندر مستضعفین جہان مشغول خدمت ہیں۔
تاکہ مائکروسافٹ جیسا ہرم وجود میں آیا ہے۔ تمام مستضعفین جہان نے مل کر پینٹاگون جیسا ہرم تعمیر کیا ہے۔ تمام مستضعفین جہان نے مل کر یہ ہرم قدرت کے و سیاست کے و طاقت کے کام کیے ہیں، جس میں خون مستضعفین عالم کا لگا ہے، مستضعفین جہان کا لگا ہے۔ یہ کون سے مستضعفین جہان ہیں؟ جو شکم پرست ہیں، جنہیں روٹی کی فکر ہے، جن کا خدا نان ہے، نان کے پجاری ہیں، وہ فرائنہ کے ملازم اور فرائنہ کے لیے ہرم تعمیر کر رہے ہیں۔ لیکن اسی مستضعف قوم میں سے موسیٰ پیدا ہوا۔ موسیٰ صاحب غیرت، صاحب احساس، صاحب عظمت، صاحب حمیت، اور وہ موسیٰ ان غلاموں کو نجات دی اور لا کر اپنی الہی و راہبرانہ طاقت سے سمندر شق کیا۔ موسیٰ نے سمندر شق ہوا، قوم بنی اسرائیل کو گزارا، اور بعد میں فرعون اسی سمندر میں غرق ہوا۔ سمندر کے دونوں حصے، دونوں پارٹ آپس میں ملے، اور سمندر اور فرعون اپنی تمام تر فوج، باشکو فوج سمیت وہاں پر غرق ہو گیا، بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے۔ بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر سمندر کے اس طرف آئے، مصر سے اس طرف کنعان سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا، اور جب کنعان میں پہنچے، یہی جنہوں نے آنکھوں سے معجزہ خدا دیکھا تھا اور رہبر الہی کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، رہبر و رہنما کیسا ہوتا ہے، جو فرعون کو غرق کرتا ہے اپنے اشارہ عصا سے، اس رہبر سے مطالبہ کیا انہوں نے؟ اس رہبر سے مطالبہ یہ کیا، کنعان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی، یعنی خشکی پر آتے ہی، ساحل پر آتے ہی، ایک بت پرست قوم کو دیکھا بتوں کی پوجا کرتے ہوئے۔ بنی اسرائیل نے، نجات یافتگان نے فرعون سے مطالبہ یہ کیا، موسیٰ سے مطالبہ یہ کیا کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی پتھر کی مورتی بنا، لکڑی کی مورتی بنا، جس طرح ان کے خدا ہیں اس طرح سے ہمارا خدا بنا، ہم بت بنا کے دیں۔ بنی اسرائیلی قوم ہے عزیزان، کہ جو الہی رہبر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور اس رہبر سے مطالبہ کیا کرتی ہے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی جس طرح مشرکوں کے ہاں بت ہیں اس طرح بت بنا کے ہم بھی دے۔ یہ بنی اسرائیلی ذہنیت، پست ذہنیت ہے یہ، اور آج وہ ذہنیت تکرار ہوئی نظر آتی ہے، چونکہ بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں اس لیے درج کیے گئے ہیں کہ کم از کم پیروان قرآن میں سے کوئی بنی اسرائیلی راہ پر نہ جائے، خط بنی اسرائیل پر نہ چلے، خط موسیٰ پہ چلے۔ خط بنی اسرائیل قرآن نے لکھا ہے کہ یہ خط بنی اسرائیل ہے۔ خط بنی اسرائیل ہے کہ ایک رہبر الہی کے معجزے آنکھوں سے دیکھ کر، اور پھر بھی اس پر انسان کا ایمان نہ ہو، پھر بھی اس پر باور نہ ہو، اور پھر بھی اس سے مطالبات نامعقول کریں۔ آج آپ دیکھیں جس طرح موسیٰ نے شق بحر کیا اور اسی بحر میں غرق کر دیا فرعون کو، امام خمینی نے وہی کام کیا۔ آج امام خمینی نے بہت سارے سمندر شق کیے ہیں، ٹیکنالوجی کے سمندر کو شق کیا ہے، سیاست کے سمندر کو شق کیا ہے، اقتدار کے سمندر کو شق کیا ہے، جمہوریت اور ڈیموکریسی کے سمندر کو شق کیا ہے، اور شق کر کے اس میں مستضعفین جہان کو عبور کروایا وہ شق سمندر، اور اسی کے اندر فرائنہ زمان کو غرق کیا ہے۔ اور آج ہم ساحل پہ کھڑے خمینی کا معجزہ تماشا کر رہے ہیں اور مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی انقلاب بھی ہمارے لیے مورتیاں بنا کر لائے۔ نہ عزیز من، باور کریں اس کو، خدا نے ہمیں آنکھوں سے مستضعفین کی کامیاب دکھائی ہے اور مستضعفین کے ہاتھوں مستکبرین کی سرنگونی دکھائی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تمہیں ایمان آ جائے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو۔ یہ وعدے ہیں اللہ کے سچے، اور ان وعدوں کی سچائی کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ جب سب چراگاہوں میں لگے ہوں گے، میں ایسی امت لے کر آؤں گا، ایسی نسل لے کر آؤں گا جو راہ عشق طے کریں گے۔ یحبونہم یحبونہ و یحبونہم، یعنی خدا انہیں یحبہم و یحبونہ، خدا انہیں چاہتا ہے، وہ خدا کو چاہتے ہیں۔ یعنی رابطہ ان کا اپنے خدا سے تاجرانہ رابطہ نہیں ہے، عاشقانہ رابطہ۔ حب میدان میں لے کر آئے گی انہیں، نہ کوئی اور چیز۔
کوئی طمع، کوئی توقع، کوئی روزگار، کوئی ملازمت نہ، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے موت سامنے کھڑی ہوئی بھی چل کر آئیں گے، کیونکہ عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں، عشاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عشاق وہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ خطرات میں جو کھیلتے ہیں، خطرات ان کا گلستان ہوتے ہیں، خطرات ان کا مرغزار ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک بلبل گلستان میں چہچہاتی ہے، ایک مجاہد راہ خدا خطرات میں اس طرح چہچہاتا ہے، جس طرح شہداء کربلا اس پرخطر میدان میں آنکھوں کے سامنے شہادت نظر آ کر اور ہنستے تھے، متبسم ہوتے تھے۔ کسی ایک نے دوسرے کو کہا کہ یہ ہنسنے کی رات نہیں ہے شب عاشور، ایک شہید نے دوسرے سے، ایک مجاہد نے دوسرے سے شوخی کی، اس کو ناگوار گزرا کہ آج تو غم کی رات ہے۔ اس نے کہا میں بھی شوخ آدمی نہیں ہوں، مزاحیہ آدمی نہیں ہوں، میں بہت جدی تھا، لیکن آج اتنا سرور میرے سینے کے اندر ہے کہ میں چاہتا ہوں تجھے بھی اس خوشی میں، سرور میں شریک کروں۔ کس وجہ سے سرور حاصل ہوا؟ سامنے موت کو دیکھ کر، شہادت کو دیکھ کر، خطر کو دیکھ کر، پیاس کو دیکھ کر، بھوک کو دیکھ کر، تشنگی کو دیکھ کر، یعنی اپنی ہی کٹی ہوئی لاش کا منظر دیکھ کر خوش ہوا۔ شہادت 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 ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد۔ کیسا منظر ہے جب انسان اپنی زندگی میں اپنی کٹی ہوئی لاش دیکھے۔ سید الشہداء نے یہی کام کیا، ایک خیمے میں ان کو جمع کر کے اعجاز امامت سے ایک ایک اپنا مقام دکھایا ان کو، یہ تیرا مقتل ہے، یہ تیرا قاتل ہے، یہ تیرے قتل کی کیفیت ہے، اور یہ تیرا خون میں تڑپنا ہے۔ وہی منظر جس کی خبر سن کے دوسروں پر وحشت و دہشت طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ کون لوگ تھے کہ جن کو یہ منظر نظر آیا تو پہلے ابوس چہرے تھے، اب خوشحال ہو گئے، اب ہنسنے لگے۔ یہ نسل ہے خدا پیدا کرتا ہے۔ تاریخ امتوں کے اوپر جب تاریکیاں چھا جاتی ہیں، ظلمتیں چھا جاتی ہیں، گٹھا چھا جاتی ہے، خدا اس امت میں سورج ہدایت کا طلوع کرتا ہے، ایک نسل پیدا۔ وعدہ ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا